علیکم منہ ذکرا، آپ ان سے کہیے کہ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرواتا ہوں کہ ذوالقرنین کیا ہے، کون ہے۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ان کو زمین پہ جگہ دی، فاتبعها سببا، اور اس کے لیے اسباب کو مہیا کی۔ گویا کہ یہ وہ ذوالقرنین ہیں جن کو اللہ نے وہ قوت، وہ حکمرانی عطا فرمائی کہ جس کو دوسرے کسی کو نصیب میں نہیں آئی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب فی عین حمیۃ وجد عندها قوما قل یا ذا القرنین اما ان تعذب اما واما ان تتخذ فیہ حسنا۔ ایک قوم کو پایا کہ جہاں پہ اذا مغرب الشمس، سورج غروب ہونے کی جگہ، اور وہ دیکھا کہ ایک وہ چشمے کی صورت ہے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ایک دلدل ہے کہ جہاں پہ وہ سورج غروب ہو رہا، گویا کہ یہ انتہا کی جگہ پہ پہنچ چکے تھے حضرت ذوالقرنین۔ اور دوسری جگہ پہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم، ایک ایسی قوم کو اس جگہ پہ پایا جہاں سورج طلوع ہو رہا، گویا کہ مشرق و مغرب تک یہ سفر کیا حضرت ذوالقرنین نے، تو ان کے خوبصورت واقعے موجود ہیں۔ اور پھر حتی اذا بلغ بین السدین، پھر دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ایک ایسی جگہ پہ وجد من دونہما قوما، کہ جس کو قوم، ایسی قوم کو پایا کہ جہاں سورج کی روشنی ان کے جسموں پہ پڑتی تھی، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ لباس کے بغیر ہی رہتے تھے، یا پھر ان کے وہ میدان میں ہی زندگی بسر کرتے تھے، اور ایسی قوم تھی کہ جو جن کے مکان بھی نہیں تھے، یا ایسی قوم تھی جن کے اوپر لباس بھی نہیں تھا، ننگے ہی برہنہ حالت میں ہی زندگی بسر کرتے تھے، یا پھر ویسے ہی چٹیل میدان پہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین کو جب پایا تو کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے یہ بات رکھا، یہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان سے ہمارا کچھ چھٹکارا حاصل کر دیجئے۔ یہ یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ دو قومیں ہیں، اور ان کی تفسیر احادیث میں بہت ساری موجود ہے۔ یہی وہ قوم ہے جو قیامت کے قریب جو آئے گی، نکلے گی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر ذوالقرنین نے ایک دیوار کو بنا دیا جس کے اندر لوہا اور سیسا پگھلا کر کے داخل کیا، اور مضبوط ترین اور دنیا کی سب سے لمبی دیوار یہ وہی دیوار تھی جو حضرت ذوالقرنین نے جس کو تعمیر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر روز یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ کل آئیں گے اور مزید اس کو ہم پھاڑیں گے، توڑیں گے، لیکن یہ ایسا نہیں کر پاتے۔ قیامت کے قریب تک ایسے ہی کرتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اور خالق کائنات رب ارض و سما بھی فرماتے ہیں فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرَوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہیں تو ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ دیوار پھیلانگ سکے، اور نہیں یہ طاقت ہے کہ اس کو اندر نقب لگا سکے، کوئی سوراخ کر سکے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقًّا وَقَالَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہ سارا جو میں نے دیوار کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں سنیے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقًّا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، جب اللہ کا امر آ جائے گا، جَعَلَهُ دَقًّا، پھر اسی دیوار کو اللہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے وَقَالَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تیرے وعدہ رب کا وعدہ وہ سچا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آئے گا، یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو ختم کریں گے، اور اس وقت اللہ کا ہی امر ہوگا، کل آئیں گے دیوار کو ختم کریں گے، پھر دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اس قدر یہ قتل و غارت ہوگی، اس قدر فتنہ فساد ہوگا کہ یہاں تک کہ یہ لوگوں کو قتل کریں گے، اور ایک تیر جو اوپر کی طرف نعوذ باللہ یہ پھینکیں گے اور خون آلود ہو کر وہ تیر واپس آئے گا، تو یہ کہیں گے کہ اب ہم نے آسمانوں کے اوپر بھی اپنی حکومت کو جما لیا ہے،
جو آسمانوں کی بلندیوں پہ بھی تھی ہم نے اس کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ وہ فتنے کا دور ہوگا، وہ یہ اور یہ قیامت کے قریب جا کر ایسا ہوگا۔ خالق کائنات رب العزت اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونہ اولیاء من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ وہ لوگ جو مجھ سے ہٹ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبردار نہ کریں ایسے لوگوں کی کہ جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کے محنت، جن کی کوشش دنیا میں وہ برباد ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ مفسرین نے بڑی بحث کے بعد ان کا اس سے مراد کیا ہے، بعض کا خیال ہے اس سے مراد یہودی ہے، اور بعض کا خیال ہے ان سے مراد مشرک ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ عام سب لوگوں کے لیے ہے۔ تو جہاں تک بہتر رائے لگتی ہے کہ یہ عرف میں عام ہے، جو بھی ایسے عمل کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی ثابت نہیں ہے تو ان کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہے، ان کے عمل کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اس قدر سزا دی جائے گی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دین حنیف کو چھوڑ کر کے غیر دین کے اوپر چلتے ہیں۔ اور آخر اس صورت کی اختتام ہو رہا ہے، خالق کائنات رب السما فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں، تم جیسا ہی میں بشر ہوں۔ یوحا الیہ، ہاں میرا اور تمہارا فرق یہ ہے، مجھے فضیلت جو عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میری طرف وحی فرماتے ہیں، آپ کی طرف وحی نہیں آتی۔ ہاں آپ کی طرح میں بشر ہوں، جیسے آپ انسان ہیں، جیسے آپ بشر ہیں، میں بھی ہی بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحا الیہ، اللہ کی طرف وحی آتی ہے، میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، مجھے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، لیکن انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اس لیے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سورۃ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ میں بہترین دعا کا ذکر ہے، نادى ربه نداء خفیا، اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے امید اور نا امیدی نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے بلکہ اللہ سے امید اور دعا کرتے ہی رہے ہیں۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اک بدعائک ربی شقیا، اللہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، اللہ فرماتے ہیں یا زکریا، زکریا تو نے مانگا ہے، پھر سنیے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیا، نام بھی ایسا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے وہ نام سنا بھی نہیں ہوگا۔ خالق کائنات رب السما یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، اور یہی وہ یحییٰ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا وہ تذکرہ موجود ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جب لوگوں سے الگ تھلگ ہوتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام
ایک انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، بھیجا ہوا ہوں. فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بک بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربی. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لأهب لك غلاما زکیا، ایک بچے کی بشارت لے کے آیا ہوں. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میں کسی بشر کے قریب تک نہیں ہوئی اور نہ ہی میں ایسی بغاوت کی طرف آئی ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کی طرف سے تمہیں بیٹا ہی پیدا ہوگا، اس لیے قال ربك هو علي هين. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو لفظ کن فرماتے ہیں. اللہ کی یہ قدرت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ ان اسباب کا، خامد کا ہونا، باپ کا ہونا، یہ اللہ محتاج نہیں ہے ان اسباب کا، بلکہ اللہ قدرت کا مالک ہے. جس کو چاہتا ہے بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن مریم علیہ السلام کے لیے فرما دیا وَقُسِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ وہ وقت جب قریب آتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف سے اللہ کے حکم آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ وَقُسِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو حرکت کے لیجئے دیجئے. تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ اللہ تمہارے لیے کھجوروں کا اہتمام کر دے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ بھی پیو بھی اور اس بچے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاؤ. اللہ اکبر. اگر تم نظر مان لینا، اگر تمہیں کوئی خوف ہو کسی بشر کا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. مریم علیہ السلام بچے کو اٹھایا ہوا ہے، قوم کی طرف آتی ہے. قَالُوا يَا مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. قوم باتیں کرتی ہے کہ دیکھو تو کیسا کیا ہے، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تم کیسے. یا اختا ہارون ما کان ابوکی سوء وما کانت امک بغی. نہ ہی تو تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسی تھا، نہ تیرا بھائی ایسی تھا، تو کیسا عمل کر کے آئی ہے. یہ لوگ تانے دے رہے تھے لیکن فاشارت الیہ. مریم علیہ السلام اس بچے کی طرف اشارہ فرماتی ہیں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی بچہ ہے گود میں ہے، ہم سے کیسے باہر، ہم اس سے کیا پوچھیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام اس گود میں بول کر کہتے ہیں انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ وہ پیشین گوئی تھی اور یہ وہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ کا اظہار تھا جو عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے باپ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ ہی تو دیکھتے ہیں، نہ ہی سن سکتے ہیں، نہ ہی تو فائدہ دے سکتے ہیں. میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. فَاتَّبِعْنِی، میری پیروی کیجئے، اس لیے کہ اهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، یہی وہ راستہ ہے. اے میرے ابا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یہ رحمان کا دشمن ہے. یا اباتی انی اخاف، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ اس سے باز نہ آئے، اس سے رکے نہ، تو مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ جائے گا. فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. یہ وہ دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو باپ کو دے رہے ہیں، لیکن باپ چاہ جائے کہ وہ بیٹے کی دعوت کو سنتا، لیکن آگے سے جواب دیتا ہے قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. اے ابراہیم، ان میرے معبودوں کو جن کی میں پوجا کرتا ہوں ان سے اگر تو اعراض نہ آیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا.
اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر کے سنسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یہاں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر کو چھوڑ دو۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، بیٹا باپ کا گھر چھوڑتے ہوئے، باپ سے جدائی کو اختیار کرتے ہوئے، یہ جدائی صرف اور صرف توحید کی بنیاد پہ تھی، توحید کی وجہ سے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، باپ کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن چھوڑنے کا انداز لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ قال سلام علیکا، اے بجی تم پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، قریب تیرے اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ۔ یہ استغفار اس وقت تھا جب تک واضح نہیں ہو گیا تھا، اعلان نہیں ہو چکا تھا کہ اب یہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی پھر استغفار دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرے، معافی مانگے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ آگے رب کائنات نے دوسرے انبیاء موسیٰ علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور پھر ادریس علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پارے کے آخر میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اس میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کو دنیا میں یہ عذاب دیتے ہیں کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ہمارے پاس آئے گا، اندھا ہو کے آئے گا، نبینا ہو کے آئے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، پھر اللہ سے یہ سوال کرے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میری بصارت موجود تھی، دنیا میں دیکھتا تھا، نگاہ دی ہوئی تھی، بنائی موجود تھی، اب اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ احکم الحاکمین فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس دنیا میں میری آیات آئی تھی، ذکر آیا تھا، قرآن آیا تھا، تو نے اعراض کیا تھا۔ وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، جس طرح تم نے دنیا میں ہمارے قرآن سے اعراض کیا تھا، جس طرح تو نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا تھا، آج ہم تم سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اس انسان کے لیے حسرت، ندامت، پریشانی ہی ہوگی کہ جو دنیا میں اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف پلٹیے، اپنے اللہ کی آیات کی طرف اپنے آپ کو موڑیے، اللہ کی آیات کو پکڑیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق کو جوڑیے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، آئیے قرآن کی آیات کو پڑھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔